الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ذوالحجہ کا مہینہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے جنہیں بشر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ کی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ خصوصاً اس مہینے کے پہلے عشرے میں مسلمانوں کو بہت سی عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا 5واں رکن حج صرف اسی مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی بھی واجب ہے اور قربانی اس مہینے کے صرف 3 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ذوالحجہ کے مہینے میں مسلمان مختلف قسم کے شرعی اعمال پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، تکبیرات تشریق، یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا روزہ، جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کا بال اور ناخن نہ کٹوانا، اس ماہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھنا، کیونکہ سال بھر میں حق تعالی کی طرف سے 5 دن ممنوع ہے کہ ان میں روزہ نہ رکھا جائے، لہٰذا ان دنوں کو ایام ممنوعہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ ذوالحجہ اور اعمال صالحہ کیسے کیے جائیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 ایام کی عزت و قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ پہلا، اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، نزع میں آسانی پیدا فرماتا ہے اور ظلمت میں روشنی عطا فرمائے گا، میزان میں اس کے نیک اعمال کا وزن بھاری کر دیتا ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، اس نے گویا انبیاء کرام کی سنت پر عمل کیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا، گویا اس نے شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی ظالم کی مجلس میں اس عشرے میں شریک ہوا، گویا انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں شریک ہوا۔ حضرت عطا ابن بن ابی ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا اور اس کی اطلاع حضور اقدس تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دن حج اور عبادت کے ہیں اور میری خواہش ہے اللہ حجاج کرام کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ تو سبحان اللہ عز و جل، عشرہ ذوالحجہ کا ہر دن بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ عشرۃ ذوالحجہ کے پہلے دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اور اس کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب میں یہ بتایا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ خواب شیطان کا خواب خیال کرتے ہوئے جھٹک دیا، لیکن پھر سے یہی خواب آیا، اور تیسری اور چوتھی مرتبہ خواب آنے پر آپ نے رد عمل اختیار کیا، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح خانے میں لے گئے،
اور جیسے ہی چھری چلانے لگے اللہ پاک کی طرف سے ایک دمبا آ کر وہاں پر آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ و سلامت بچ گئے۔ تو اس دن کو یوم ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس دن کی فضیلت میں یہ فرماتا ہے کہ جو اس دن میں عبادت کرے گا، جو دعا مانگے گا، جو بھی حاجت اس کے دل میں ہوگی، وہ حاجت فوری طور پر قبول کر لی جائے گی۔ آپ لوگ چاہتے ہیں 8 ذوالحجۃ الحرام جو برکتوں والا دن ہے، یوم ترویحہ کا دن ہے، آپ اس دن کی برکتیں رحمتیں پانا چاہتے ہیں تو آج 8 ذوالحجۃ الحرام کو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کے لیے کافی ہوگا، قرض داروں کا قرضہ اتر جائے گا اور مصیبت زدوں کی مصیبت۔ اگر آپ آن لائن کمانا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کر کے یا بنا انویسٹمنٹ کے، تو نیچے ڈسکرپشن میں 2 لنکس دیے گئے ہیں۔ ایک ٹیلی گرام گروپس کا جہاں آپ کو تمام طرح کی انفارمیشن دی جائے گی، وہ بھی بالکل فری، اور دوسرے لنک سے آپ کو اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوگا جس کی نہ تو کوئی فیس ہے اور نہ ہی کوئی ہڈن چارجز ہوں گے۔ ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں، اب چاہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو یا نہ ہو۔ اور اگر آپ کمپاؤنڈنگ افیکٹ سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے کچھ ہی سالوں میں مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو جوائن اس، ہم تمام چیزیں آپ کو سکھائیں گے، بس آپ کو اکاؤنٹ رجسٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی رجسٹر کریں اور ہم سے ٹیلی گرام چینل پر رابطہ کریں، اور ہاں، رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں اور نہ ہی کوئی ہڈن چارجز ہیں، تو دیر کس بات کی، ابھی جوائن کریں اور سب کچھ فری میں حاصل کریں۔ تھینک یو فار لرننگ ود اس۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، 8 ذوالحجۃ الحرام کو آپ نے سب سے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ 2 نوافل کس طرح سے ادا کریں، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، جب آپ دونوں رکعت پڑھ لیں پھر آپ نے تلبیہ کے الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ یہ تلبیہ کے الفاظ میں نے اسکرین پر لکھ دیے ہیں، یہ آپ نے ادا کرنے ہیں تقریباً 100 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا اسماء گرامی یا رحمانو یا رزاقو یا رحمانو یا رزاقو کا 500 بار ورد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ جب کر لیں گے تو آپ کو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا، بے شمار دولتیں وسعتیں عطا فرما دے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، تو آپ کے لیے جو ہم لے کر حاضر ہوئے، تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام نے خصوصی دعا میں شامل کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ گزارش کروں گی، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے جو بہن بھائی نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔